بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ابھی تک تنوین و نون ساکن کی 4 حالتوں میں سے 2 حالتیں پڑھ لی ہے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے تنوین و نون ساکن کی دوسری حالت یا اس کا جو دوسرا قاعدہ ہے یعنی اکفاء حقیقی، اس کے بارے میں ہم نے جان لیا۔ آج کی کلاس میں ہم تنوین و نون ساکن کی تیسری حالت یا اس کا جو تیسرا قاعدہ ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تنوین و نون ساکن کی جو تیسری حالت ہے یا اس کا جو تیسرا قاعدہ ہے وہ ہے اقلاب۔ اقلاب کا قاعدہ کیا ہے، اس کو جاننے سے پہلے ہمیں اقلاب کا لغوی معنی جاننا بے حد ضروری ہے۔ اقلاب کا لغوی معنی ہے بدلنا۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا بدلنا؟ تنوین و نون ساکن کی آواز کو میم ساکن میں بدل کر گننا اور اخفا کے ساتھ ادا کرنا، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں کب کرنا ہے، یعنی اقلاب کا قاعدہ کیا ہے، کب یہ قاعدہ ہوتا ہے؟ جب تنوین چاہے 2 زبر کی ہو یا 2 زیر کی ہو یا 2 پیش کی ہو یا نون ساکن، یعنی ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی ہو، اس کے بعد اگر با آوے تو وہاں پہ ہمیں تنوین و نون ساکن کی آواز کو میم ساکن میں بدل کر اخفا بھی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ گنا بھی کرنا، اسی کو اقلاب کہتے ہیں۔ اس کو میں پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ اگر تنوین و نون ساکن، تنوین آپ کو معلوم ہی ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، اور نون ساکن جس نون پر جزم ہوتی ہے، اگر ان 4 علامتوں کے بعد با آوے، یعنی سب سے پہلے تنوین ہوگی یا نون ساکن، اس کے بعد اگر با آوے تو وہاں پہ ہمیں تنوین و نون ساکن کے بدلے میں میم ساکن پڑھنا ہوگا اور ساتھ میں گنا بھی کرنا ہوگا اور اخفا بھی کرنا ہوگا۔ اب آپ کے سامنے جو مثالیں ہیں ہم ان کی مشق کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے من بخیلا، اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں، اس میں نون ساکن ہے نا، میم کے بعد کیا ہے، نون پر وہ جزم ہے، اب یہاں پہ نون ساکن ہے، اب یہاں 4 چیزوں میں سے یہاں پر کیا ہے، نون ساکن ہے نا، اس کے بعد کون سا حروف ہے، با ہے نا۔ اب کیا کریں گے، اس نون ساکن کے بدلے میں ہمیں میم ساکن کو پڑھنا ہوگا اور ساتھ میں گنا بھی کریں گے اور اخفا بھی کریں گے۔ اب ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، من نہیں ہوگا بلکہ اب پڑھیں گے ہم مم، پہلے اخفا کریں گے مم، اس کے بعد ہونٹوں کو ملائیں گے مم 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 بخیلا، کیونکہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اسی لیے ہم نے اس نون کی جگہ ہم نے میم ساکن کو پڑھ لیا اور ساتھ میں گنا بھی کیا اور اخفا بھی کیا۔ تو اب اسی طرح سے اس کو پڑھیں گے کہ مم بخیلا۔ اب اس کی ہج کس طرح سے ہوں گی، بالکل یہ کوئی مشکل ہے نہیں۔ اب یہاں پہ کیا کرنا ہے، ہج میں ہمیں نون ساکن کے بدلے میں میم ساکن کو پڑھنا ہوگا۔ اس طرح سے ہم اس کو ہج کر سکتے ہیں، میم میم زبر مم، اب نون کی جگہ ہم میم کو پڑھ رہے، میم میم زبر مم، با زبر با، مم با خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا۔ اسی طرح سے جو دوسری مثال ہے لنسفعا بالناصیہ، اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں تو عین پر 2 زبر کی حرکت ہے، یعنی یہاں پہ 2 زبر کی جو تنوین ہے ڈبل حرکت ہے۔ اب یہاں پہ تنوین ہے، 2 زبر اور الف تنوین ہوتے ہیں، تنوین کے بعد کون سا حرف ہے، با ہے نا، یعنی لنسفع میں جو عین ہے اس کے اوپر 2 زبر کی تنوین اور الف ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہم تنوین کے بدلے ہم میم ساکن کو پڑھنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں اخفا بھی کرنا ہوگا اور گنا بھی کرنا ہوگا۔ اب ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے لنسفعا بالناصیہ، لنسفعا بالناصیہ، لنسفعا
بالناصیہ. اسی طرح سے کرام بررہ. اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں میم کے نیچے کیا ہے؟ دو زیر کی تنوین ہے نا، اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ با ہے نا. اب کیا کریں گے؟ اب اس تنوین جو ہے میم کے نیچے جو دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بدلے ہم میم ساکن کو پڑھیں گے اور ساتھ میں اکفا بھی کریں گے اور گنہ بھی کریں گے. اب اس طرح سے اس کو پڑھیں گے کرامن نہیں ہوگا، کرامن بررہ، یہ سراسر غلط ہے، بلکہ اس کی جگہ ہمیں میم ساکن کو پڑھنا ہوگا. کرامن بررہ، کرامن بررہ. قرآن پاک میں عموماً جب بھی ہم اقلاب کا قاعدہ دیکھتے ہیں وہاں پہ چھوٹا سا میم ہوتا ہے، تو سہولیت کے لیے وہاں پہ چھوٹا سا میم ہوتا ہے. تو لیکن اگر بالفرض کہیں پر میم نہ ہو، چھوٹا سا میم نہ ہو، تو وہاں پہ قاعدہ کو دیکھنا ہوگا. تو قاعدے کے مطابق ہمیں جو ہے گنہ اور اکفا کرنا ہوگا. تو اس کو میں آج پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ آج کی کلاس میں ہم نے کیا پڑھ لیا. سب سے پہلے تنوین و نون ساکن کی جو 4 حالتیں ہیں، ہم نے تو ابھی تک 2 حالتیں پڑھ لی تھی. آج کی کلاس میں ہم نے تیسری حالت کو پڑھ لیا. تیسری حالت کا جو نام ہے وہ ہے اقلاب. اقلاب کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کا معنی سمجھنا ہوگا. اقلاب کس سے کہتے ہیں؟ اقلاب کا لغوی معنی کیا ہے؟ اقلاب کا لغوی معنی ہے بدلنا. اب یہاں پہ جو سوال پیدا ہو گیا تھا کہ کیا بدلنا ہے، تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ تنوین و نون ساکن کی آواز کو میم ساکن میں بدلنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گنہ اور اکفا بھی کرنا ہے. یہ تو اس کا معنی ہو گیا. اب اس کا قاعدہ کیا ہے، یعنی اس کا قاعدہ یہ کب ہوتا ہے، قرآن پاک میں ہم کس طرح سے پڑھیں گے، کب اس طرح سے ہم کریں گے کہ تنوین و نون ساکن کو میم ساکن میں بدل کر گنہ اور اکفا کے ساتھ ہم پڑھیں گے. جب تنوین یا نون ساکن اس کے بعد اگر با آئے تو وہاں پہ ہمیں اس کو میم ساکن میں بدل کر گنہ اور اکفا کے ساتھ ادا کرنا ہوگا. تو میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ کلاس اچھی سے سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں اگلی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ خوش رہے، سلامت رہے، امن میں رہے، حفاظت میں رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.